بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ 2 روز قبل یاسین قادری نامی ایک ملعون رافضی جو سنیت کے لبادے میں چھپا ہوا ہے، اس نے اویس ربانی کے پروگرام میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوہرے داماد نبی ہیں اور خلیفہ ثالث ہیں، ان کی شدید ترین بدترین قسم کی گستاخی کی اور انتہائی نازیبہ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، جو الفاظ انسان اپنے کسی بڑے یا کسی بھی معتبر انسان کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے مرمت کا کام کریں۔ اگر ادارے اور حکومت اپنا کام پورا نہیں کرے گی اور دشمنان صحابہ، دشمنان دین کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گی، تو ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی جانباز، سرفروش، دین کا سپاہی اٹھے گا اور پھر ایسے لوگوں کا کلا کما کر دیا جائے گا جس سے ملک کے اندر افراتفری، فرقہ واریت اور عدالتیں اور ہماری حکومتیں شور شرابہ شروع کر دیں گی کہ قانون ہاتھ میں لے لیا گیا۔ قانون اس وقت ہاتھ میں لیا جاتا ہے جب قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی، قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ جب صحابہ اکرام کی گستاخی پر ایک قانون موجود ہے اور وہ حرکت میں نہیں آ رہا، تو پھر کوئی انسان، کوئی عاشق، کوئی محب جو صحابہ سے محبت کرنے والا وہ حرکت میں آئے گا اور ایسے لوگوں کو وہ کیفر کردار تک پہنچائے گا، تو پھر ہمارے قانون، ہماری حکومتوں، ہمارے اداروں کو بھی یہ خیال آ جائے گا کہ ہمارا ایک قانون ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بدترین قسم کی گستاخی جو آج سے 2-3 روز قبل ہوئی، ابھی تک کوئی اس پر اس انداز میں کارروائی نہیں کی گئی کہ جس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہو سکتا۔ اور میں ساتھ ساتھ اپنی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں اور تمام امت مسلمہ بالخصوص پاکستانی مسلمانوں سے ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آج 3 روز گزر چکے ہیں، لیکن ہماری جانب سے، ہماری مذہبی جماعتوں کی جانب سے، ہماری سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی اس انداز میں اس کا جواب یا احتجاج نہیں آیا۔ کیا ہم جمعے کے روز کا انتظار کریں گے؟ اگر کوئی گستاخی جمعرات کو ہفتے کے دن ہوتی ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ جمعہ آئے گا تو ہم احتجاج کریں گے، جبکہ مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں یا ہمارے ادارے ہوں، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ گستاخی جب ہوئی تو فی الفور اس پر نوٹس لیا جائے اور فی الفور گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا تو پھر فرقہ بھی بڑھے گی، دہشت گردی بھی بڑھے گی اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے ہی سینکڑوں مسائل ہمارے ملک میں ہیں، معاشی حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے، اور پھر اس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے، مزید ہوا دی جا رہی ہے اس طرح کی گستاخیاں کر کے۔ تو ایسے عناصر پر نگاہ رکھی جائے جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں اور ملک میں اس طرح کے واقعات رونما کر کے ملک میں افراتفری لانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب گستاخی کی گئی تو وہ ملعون یہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس نے گستاخی کی، اس سے پہلے کہ یہ بھی کہیں حکومتی ہی افراد کی ایما پر یہ ملک سے بھاگ جائے، اس سے قبل اس کو یہیں پر روک کر اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو یہ گستاخی کی ہے قانون کے مطابق، جو آئین اور قانون میں ایک سزا متعین ہے جو کہ ناکافی ہے، لیکن جو ہے لولا لنگڑا قانون، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو سزا دی جائے۔ اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہم اس گستاخی کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ امت مسلمہ بالخصوص پاکستانی مسلمان ابھی تک خاموش ہیں اس پر، ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ ہمیں جمعوں کے احتجاج یا جمعوں کے انتظار کرنے کے بجائے جب اتنے عظیم الشان، عظیم المرتبت صحابی کی گستاخی ہوئی اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی گستاخی ہوتی ہے اور ہم جمعے کا انتظار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ڈوب مرنا چاہیے اور ادارے نوٹس لیں۔ پھر مذہبی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس پر سب کھڑی ہوں، یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام، دین اسلام تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیے ہے، اور یہ ملک تو بنا ہی کلمے کی بنیاد پہ ہے۔ اگر یہاں پہ گستاخی ہوتی ہے تو پھر ملک بنانے کا کیا فائدہ تھا؟ بہتر تھا کہ ہم کسی اور ملک میں ہوتے، وہاں کم از کم اس طرح گستاخیاں تو نہ ہوتی اور اس طرح کے واقعات تو نہ ہوتے۔ کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے اور ہماری حکومتوں کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس لیے فی الفور اویس ربانی کو بھی، جو متنازع پروگرام کر کے، اور وہ شخصیات جو متفقہ ہیں 1400 سال سے، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ایسے سنیت کے لبادے میں چھپے ہوئے وہ رافضی، جب تک ان کو الگ نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا جائے گا، بالخصوص بریلوی مسلک کے اندر یہ سارے رافضی شیعہ چھپے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہہ کر یہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، چاہے وہ انجینئر مرزا علی محمد ہو، چاہے وہ فضل ہمدرد ہو، چاہے وہ حنیف قریشی ہو، چاہے یہ ہو، اور اس جیسے اور جتنے بھی ہیں۔ یہ بریلوی مسلک کے حضرات کو بھی چاہیے اور تمام سنی
جتنے بھی مسالک ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھے، اور جو اس طرح کی گستاخی کا مرتکب ہو یا گستاخوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے یا ان کے ساتھ تعلق رکھے تو اس کو اپنے آپ سے ذرا دور کریں اور نشاندہی کریں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اور ادارے اس پر نوٹس لے کر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل برادر مکرم مفتی عمر جاوید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آج کا ہمارا اس حوالے سے بیٹھنا کہ 3-4 روز قبل ہمارے ملک میں ایک بدترین شدید ترین گستاخی ہوئی۔ خلیفہ سوم دور داماد رسول ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین اور گستاخی کی گئی۔ اویس ربانی ایک اینکر ہے، اس کے اپنے ذاتی جو پروگرام اس کا یوٹیوب پہ اس کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں ایک یاسین نامی ایک فرد ہے جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے نظریات یا اس کی جو گفتگو ہے وہ سراسر بریلوی مکتب فکر سے وابستہ کسی فرد کی نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابہ دشمن اور صحابہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔ اس نے جس طرح بدترین گستاخی کی جس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی ایمان والا اس کو سن بھی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کی گستاخیاں ملک پاکستان میں ہوتی رہیں، اور گستاخی کر کے یہاں سے فرار ہو گئے، یا گستاخی کر کے کسی مضبوط سیاسی چھتری کے نیچے آ گئے، اور عوام کے مطالبے ایسے ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ ملک بھر کی عوام، مذہبی جماعتیں اور تمام مذہبی ادارے اور پاکستان کی عوام، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں، ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں کہ سید عثمان کی بدترین گستاخی اور ابھی تک کوئی ادارہ اس پہ حرکت میں نہیں آیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، پورے پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ اس فرد کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اسے کڑی سزا دی جائے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں ناموس صحابہ بل پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہو گیا، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، لیکن صدر نے اس پر سائن کر کے اس کو آئین کا حصہ نہیں بنایا۔ جب ایک قانون اور آئین جب اس کی عملداری نہیں ہوگی، وہ نافذ العمل نہیں ہوگا، اس کی تنفیذ نہیں ہوگی، تو مجھے بتائیں نا، پھر ہر کوئی اٹھے گا اور پھر وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرے گا، نبی پاک کی، نبی کی ازواج کی گستاخیاں کرے گا، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ملک میں انتشار پھیلے گا، فرقہ واریت بڑھے گی، افراتفری ہوگی، انارکی ہوگی، اور جو ملک ہمارا اس کا متحمل نہیں ہے۔ ہم معاشی اعتبار سے بھی ابھی ہمارا ملک بدترین بحران سے گزر رہا ہے، دیگر امن کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمارے ادارے حرکت میں آئیں، اور مذہب کے نام پر فرقہ واریت جو ابھی کچھ چند ایسے افراد ہیں جن کو پراپر کسی نے لانچ کیا ہے یا وہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس میں فضل ہمدرد ہے، انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ یاسین نامی، دیگر اس طرح کے بہت سے افراد ہیں جو نجی ٹی ویوں پر بیٹھ کر صحابہ کرام کی شخصیات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی بدترین گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہمارے ادارے اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ میرا اور ہم سب کا، پوری پاکستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے افراد پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ایسے افراد کو سزا دی جائے، اور بالخصوص جو حالیہ جو 4-5 دن پہلے جو گستاخی کی یاسین نامی ایک بندے نے، اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ اس نے ایسی بدترین الفاظ استعمال کیے جو ایک بندہ عام کسی سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر یا کسی بھی قوم قبیلے کے فرد کے متعلق استعمال نہیں کر سکتا، جو اس نے پوری امت کے متفق علیہ خلیفہ راشد میرے نبی کے دور داماد اور عظیم المرتبت صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کی اتنی بدترین گستاخی کی۔ ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ اس پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فرد کو جلد گرفتار کیا جائے، اور جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ اگلی بات یہ کہ حالیہ دیکھنے میں آیا کہ ضلع مانسہرہ کی تحصیل اگی میں، وہاں پر ایک نوجوان نے اللہ کی کتاب کی، تمام انبیاء کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی اور دیگر صحابہ کرام کی اس نے بڑی شدید ترین اور بدترین گستاخی کی، جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، جو پڑھی نہیں جا سکتی، دیکھی نہیں جا سکتی، اور وہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اسی طرح آج مجھے کسی دوست نے حیدرآباد، سندھ سے اور کسی اور علاقے سے مجھے 2-3 اسکرین شاٹ بھیجے، جس میں کسی ملحد یونیورسٹی کے 2-4 لڑکے ہیں، انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں وہ یقین جانیے یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آئے دن یہ سوشل میڈیا پر گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور آئے دن اللہ کے نبی کی، انبیاء کی، صحابہ کی، ازواج کی اور قرآن کی بدترین توہین ہو رہی ہے۔ اس توہین کو روکنے کے لیے ایک تو پیمرا ایسے قانون بنائے، اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے اس میڈیا پر نظر رکھی جائے، اور جہاں جہاں ایسے افراد پائے جا رہے ہیں ان پر کڑی نظر رکھ کے ان کو فوراً گرفتار کیا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں۔ جب تک سزائیں نہیں ہوں گی اور گستاخ قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ گستاخیاں نہیں روک سکتی۔ ہم ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ان گستاخوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایسا میکنزم بنایا جائے تاکہ یہ گستاخیاں رکیں، اور ہمارا ملک جس کا متحمل نہیں ہے، وہ معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، امن کے اعتبار سے، تو اس ملک کو بہتری کی طرف لانے کے لیے پاکستان کی نظریاتی سرحدیں، جغرافیائی سرحدیں، ان کا تحفظ یہ پاکستان کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سرکاری ادارے، مذہبی ادارے، کوئی بھی کسی شعبے سے وابستہ فرد ہے، اس کی ذمہ داری ہے ملک کا امن اور ملک کا استحکام۔
وطن کا دفاع، یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں کو ہم نبھاتے ہوئے ہمارے ادارے، ان کے ہاتھ میں قانون ہے، وہ قانون کی عملداری کو فی الفور نافذ العمل کریں اور ان گستاخوں کو فی الفور گرفتار کریں اور کڑی سے کڑی سزا دیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اس پہ سراپا احتجاج ہیں، ہمارا احتجاج شروع ہے اس پہ، سوشل میڈیا بھی ہمارا احتجاج ہے اور عملی میدان میں بھی الحمدللہ اس میں مختلف پریس کلبوں کے سامنے پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے کہ جب تک ادارے اس پر نوٹس نہیں لیتے، ہم کوئی دوسرا قدم نہیں اٹھاتے، ہمارے ملک کا آئین اور قانون اس پر حرکت میں آئے اور ایسے گستاخوں کو فی الفور گرفتار کرے اور کڑی سے کڑی سزا دے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ادارے اس ہمارے درد کو سنیں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ اس کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔